تمام تعریفات بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو آپ کا ہمارا سب کا خالق مالک مربی پالنہار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری پیغمبر سید الانبیاء فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی وہ موضوع ہے صدقہ و زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین کا یہ دستور اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو مال عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو مال سے محروم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین مال عطا کرتا ہے انہیں مال دے کر آزماتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین مال سے محروم کرتا ہے اللہ رب العالمین انہیں آزماتا ہے کہ یہ صبر کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عام حالات میں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، لیکن صدقہ ہر مسلمان کو تقریباً کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ اگر خرچہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 سے 700 گنا اس سے بھی اشترا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، دینی کاموں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کی مثال اس گیہوں کے دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ ایک کسان کھیت کے اندر، زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں کسان نے لگایا، ڈالا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی اشترا کر دیتا ہے، اللہ اس سے بھی زائد کر دیتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں کوئی خیرات کرتا ہے، صدق دل سے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 700 گنا کر دیتا ہے، مزید بڑھا بھی دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہیں کوئی معمولی چیز، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور یہ بات جان لیجیے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم مال لگائیں گے، خرچ کریں گے، اس سے ہمارا مال بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ خیرات دیتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ اضافہ کرنے والے ہیں، اضافہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پبلک سٹی کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، رتبے کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں مال لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ثواب میں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے مال و دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جیب سے کچھ پیسہ اگر نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس سے ہمارا مال کم ہو جاتا، نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ نے کبھی بھی کسی مال میں کبھی بھی کمی نہیں کی۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ لگاتے ہیں ان سے پوچھیے، ان کے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ذہن و دماغ سے بات نکال دیجئے کہ صدقہ کرنے سے آپ کا مال گھٹے گا، کم ہوگا، نہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں مال لگانے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو سود پہ پیسہ جمع کرتے لالچ میں کہ ہمارا بڑھے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہ میں ہم نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ڈالا، 2-3 ہزار اس طرح سوچ کر ڈالا ہے کہ کبھی کام آئے گا، اللہ فرماتا ہے اس کو ہم مٹا دیتے۔ کیسے مٹائے گا اسے معلوم، اس کو طریقہ معلوم ہے، وہ مٹے گا۔ قرآن میں جب اللہ نے یہ فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے تو مٹائے گا، اللہ اسے ختم کرے گا۔ ہماری اور آپ کی نگاہ میں 2000 روپیہ ہمیں 1 لاکھ پر اس طرح مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، لیکن اس کو اللہ مٹا دے گا۔ کیسے مٹائے گا اسے وہ اپنے حساب سے کرے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے ہمارا کچھ کم ہو جائے گا، ہماری عید میں کچھ کمی آ جائے گی، ہماری شاپنگ میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اللہ کے بندو، صدقہ کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ مال میں سے، حلال مال میں سے کوئی آدمی کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، دائنے ہاتھ سے اسے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی آدمی گائے کے بچے کو بڑھاتا ہے اور ایک دن وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کھجور کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ کھجور، ایک کھجور ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے، اللہ رب العالمین اس کھجور کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو ہم دیتے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ رب العالمین اسے مزید بڑھا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرتے تھے۔ ایک واقعہ ذکر کروں، ام درہ فرماتی ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں نے 1 لاکھ درہم پیش کیا، 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ درہم میں نے پیش کیا۔ وہ روزے سے تھی، پورا مال اللہ کے راستے میں انہوں نے خیرات کر دیا، پورا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، صدقہ کرتے 1 لاکھ روپیہ۔ ام درہ نے کہا ارے آپ روزے سے تھی، 1 درہم بچا لیتی، گوشت منگا لیتی، افطاری اس سے کر لیتی، آپ کا پیٹ بھر جاتا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر پہلے تم یاد دلا دیتی تو 1 لاکھ روپے میں، 1 لاکھ درہم میں 1 درہم میں بچا لیتی۔ پورا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ جب سامنے والے نے کہا 1 درہم تو بچانا تھا، ذرا گوشت وغیرہ خرید لیتی، تو انہوں نے کہا اگر پہلے یاد دلاتی تو 1 درہم میں بچا لی۔ ذرا سوچیں کس قدر صحابیت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور ذکر کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، بارہا آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہے، یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا، ہماری ماؤں بہنوں کو ایک آواز دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جس چیز کو تم زیادہ لائک کرتے ہو، جس چیز کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں بہت محبوب ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تب تمہیں جنت ملے گی، تب تمہیں نیکی ملے گی۔ ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کئی پراپرٹی ہیں، میرے پاس بیروحہ نامی ایک باغیچہ ہے، وہ باغیچہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس باغیچے کی صفت یہ تھی، اس باغیچے کی کوالٹی یہ تھی کہ وہاں میٹھا چشمہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جاتے تھے، وہاں کیا پانی پیتے تھے، میٹھا پانی پیتے تھے۔ کہتے اللہ کے نبی یہ مال مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی پسند کی چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے انہیں شاباشی دیا، کہا بخیل ذالک مال رابح، ذالک مال رابحون،
بہت خوب، بہت خوب، ویری نائس، ویری گڈ، آپ نے یہ نفع بخش تجارت کیا ہے، آپ نے یہ نفع بخش تجارت کیا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی نے حوصلہ دیا۔ ہم اور آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نوجوان کوئی کام کرتا ہے، کوئی بزرگ کوئی کام کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حوصلہ دینے کے بجائے، جذبہ دینے کے بجائے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات رکھی، میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے حوصلہ دیا کہ یہ نفع بخش تجارت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں جو مال دو گے وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا، جو مال آپ بچا کر رکھو گے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بتایا گیا کہ بکری کا صرف اگلی دستی ہی بچا ہے، بقیہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی تو نہیں بچا ہے، بقیہ بچا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکل گیا وہ بچ گیا، اور جو آپ کے پاس بچا ہے وہ کہاں بچا؟ وہ تو آپ کھاؤ گے، وہ کوئی کھا لے گا، اس کا زیادہ بینیفٹ نہیں، لیکن جو آپ نے اللہ کے راستے میں غریب مسکین ضرورت مند کو دے دیا وہ بچ گیا۔ اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ نکالتے، خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے کھیت کو سیراب کر دیتا۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جا رہا تھا، اس نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس کی حدیقت فلان، فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دو، فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو۔ کہتے ہیں اتنے میں آسمان میں بدلی چھاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، بارش ایک نالے میں آتی ہے اور نالا بہتے ہوئے جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، اور جب وہ آدمی وہاں پہنچتے تو دیکھتے ایک آدمی ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، ایک نیک و شریف انسان ہے، جو اپنے پھاوڑے سے، اپنے کدال سے پانی کو اپنے کھیت کی جانب موڑ رہا ہے، اپنے کھیت کی جانب کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اس آدمی نے اس سے اس کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، پلیز اپنا نام آپ بتلائے۔ اس نے وہی نام ذکر کیا جو انہوں نے سنا تھا۔ کہا آپ میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کا نام سنا ہے، ذرا بتلاؤ آپ کام کیا کرتے ہو؟ ہم لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس کو کیا ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ سامنے والے نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھیے میرے یہاں جو اناج پیدا ہوتا ہے، میرے ہاں جو مال پیدا ہوتا ہے، اس کو میں 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ گھر پہ رکھتا ہوں، ایک حصہ کھیت میں لگاتا ہوں، باغیچے میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری یہی نیکی ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسپیشل میرے لیے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے میں اپنے کھیت کو سیراب کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو وہ آدمی کتنا نیک شریف رہا ہوگا، 100 روپے میں تقریباً 30 پر 3 روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے ہم اور آپ 2.5 روپیہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے مال کا حساب تک نہیں کرتے، اپنے روپے پیسے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے سونا چاندی کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ معزز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے۔ زکوٰۃ کا 2 فائدہ ہوگا، زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دے گا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو اس سے ہمارا مال اشترا ہو جائے گا، وہ دوسرے کا مال ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو دوسرے کا مال ہے، اور زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوتا ہے وہ بھی جان لیجیے۔ کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، گولڈ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی مالیت وہ نکالے گا، تقریباً اس وقت 7.5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، پھر 2.5% کے حساب سے اس میں نکال دے گا، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ کہ اس حساب سے اسے نکالنا ہے۔ کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، گرام کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، 85 گرام 7.5 تولہ سونا جو 85 گرام بنتا ہے، اس میں 2.5% نکالنا۔ آپ دیکھ لیں اس کا ریٹ کیا ہے، اس حساب سے آپ 2.5% اللہ کے راستے میں نکال لیں۔ سال گزر گیا اس پر، اگر آپ نے ابھی خریدا ہے، 1 مہینہ پہلے خریدا ہے، 7.5 تولہ نہیں 20 تولہ آپ نے خریدا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس 7.5 تولہ 85 گرام سونا سال بھر اس پر گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ چاندی میں 595 گرام ہونا چاہیے، اگر 1 سال اس پر گزرا ہے اس پر بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہے۔ گویا کہ 600
گرام کے قریب، یعنی 5 گرام ذرا کم، اس میں 595 گرام، 590 پر 5 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے، سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اور مال میں کتنا زکوٰۃ دینا ہے، روپے میں کتنا زکوٰۃ دینا ہے؟ 595 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے اس وقت تقریباً 60,000 ہے، اس میں 50 پر 59,000 تقریباً بنتا ہے، 60,000 کے آس پاس اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سونے کے حساب سے کہتے ہیں، لیکن اس میں خطرہ بنا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاندی کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا تھا اور آپ کے پاس 60,000 روپیہ سال بھر رہ چکا تھا اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، آپ سوچ رہے ہیں سونے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ خطرہ باقی رہے، اس لیے آدمی چاندی کو نصاب مان کر روپے پیسے میں زکوٰۃ دے گا۔ کاروباری لوگ کیسے زکوٰۃ دیں گے اس کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس جو سامان ہے، سامان کو حساب میں جوڑ لیجئے، اور آپ کے پاس جو پیسہ ہے سب کو جوڑ لیجئے، جتنا بنتا اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے اگر وہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے۔ تو ایک ایکسٹرا چیز اس میں یہ جاننے کی ضرورت ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کو جوڑنے کے وقت ملا لیجئے۔ کچھ قرض ایسا ہوتا ہے پوسیبل ہوتا ہے اس کا ملنا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈوب گیا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے کسٹمر بھی آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دینے والے نہیں ہوتے، آپ سے لے کر چلے گئے، اس کو مت جوڑنا، جب ملے گا تب جوڑنا۔ لیکن جو چیزیں ممکن ہے کہ آپ کو یہ چیز ملے گی، فلاں آپ کو 1-2 مہینے 4 مہینے میں پیسہ دے گا، جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے اس کو جوڑ لیں۔ اسی طرح سے آپ زکوٰۃ جب نکالیں تو جو آپ نے قرض لیا ہے اس کو مائنس کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان پہ 5 لاکھ کا سامان ہے اور آپ نے 4.5 لاکھ قرض لیا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے 50,000 ہی ہے، 50,000 ہی کا سامان ہے۔ تو جو آپ نے قرض لیا ہے اس کو مائنس کر دینا ہے، جو قرض دیا ہے اس کو پلس کرنا ہے، اس کو جوڑ لینا ہے، پھر اس کے حساب سے 2.5% آپ کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دینا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا۔ اور یہ بات جان لیجیے، اللہ کا یہ آرڈر ہے، اللہ کا یہ حکم، اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا، یہ بھی خود پاک صاف ہو جائیں گے۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجیے، زکوٰۃ جس کو مل رہی وہ دعا کرے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا زکوٰۃ دینے والے کے لیے سکون کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے، جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کافر اور مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی اور جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے، جس سے آپ کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے، کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ان سے قتال کیسے کرو گے؟ کہا واللہ لو منعونی اقالا کانوا یعدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منی۔ ایک حدیث میں رسی کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ اگر یہ رسی دیتے تھے، زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ نبی کو رسی بھی دیتے تھے، اگر مجھے رسی نہیں دیں گے تو میں جہاد کروں گا۔ اور ایک روایت میں بکری جانور کا بچہ اگر دیتے تھے، جوڑتے تھے اس میں، اور میرے زمانے میں اگر نہیں جوڑیں گے تو بھی میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ ایک طرف لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے پھر رہے تھے، ادھر ان کا بھی چیلنج تھا، اور دوسری طرف زکوٰۃ نہ دینے والے بھی تھے، ان کا بھی چیلنج تھا۔ ایسے صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں۔ تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، اگر آپ مال، غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں، غریب آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، الگ مسئلہ، لیکن زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان لوگوں کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
جو لوگ اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں، اللہ نے جو اپنے فضل سے دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے بہتر ہے تبھی تو اللہ مجھے دے رہا ہے، فلانے کو نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے دے رہا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ مجھے پسند کرتا ہے تبھی مجھے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ مال ان کے لیے برائی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ مال ان کے لیے شر کا ذریعہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو یہ بخیلی کرتے ہیں، مال کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں تجوریوں میں، بینکوں میں، ہماری مائیں اور بہنیں سونا چاندی کی شکل میں رکھتی ہیں، اس کا زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، اللہ فرماتا ہے سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال میں بخالت سے کام لیا ہے، جس مال کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالا ہے، جس مال کو اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کیا ہے، وہ مال قیامت کے دن گلے کا پٹا بن جائے گا، گلے کا ہار بن جائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ گلے میں سانپ بن کر لپٹ جائے گا اور ڈسے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اللہ نے جسے مال عطا کیا اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مال ملا لیکن زکوٰۃ نہیں دیا، کسی بھی طرح کا مال ہو، سونا کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، سلور ہو، گولڈ ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، اللہ نے اسے دیا، وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیا، مسل لہ مالہ یوم القیامت شجان اقرہ لہ زبیبتان، اس کا مال گنجا صاف بن جائے گا، اور گنجا صاف اس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، اور وہ گلے کا توق بن جائے گا اور گلے میں لپٹ جائے گا، اور انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ مال، وہ خزانہ جسے ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں نا کہ اس سے ہم سیٹ بنے رہیں گے، اس سے ہم مالدار بنے رہیں گے، وہ مال قیامت کے دن ہمیں ڈسے گا اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، اگر اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک جگہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ چاندی کو، جو لوگ سونے کو اکٹھا کر کے، کلیکٹ کر کے اپنے پاس ذخیرہ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، گھروں میں سونا چاندی بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، سونا کو، چاندی کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، جسے تم کلیکٹ کر کے رکھتے تھے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں خوبصورتی کے لیے سونا چاندی کے زیورات خریدتی تو ہیں، اسے بچا کر رکھتی ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتی، اور اسے خوبصورتی اور زینت کے لیے بچا کر رکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سونا چاندی میں سے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اسی کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے اس سے پیٹھ کو، پیشانی کو اور پہلو کو داغا جائے گا۔ آدمی کے پاس بیٹھا ہوتا تو کمر سیدھی رہتی ہے، کہتے ہیں ہماری پیٹھ مضبوط ہے، بیک اپ اچھا ہے، ہم نے اتنا محفوظ کر لیا ہے، وہی بیک اپ جو پیٹھ آپ مضبوط کرتے ہیں اسی پیٹھ پہ داغا جائے گا، وہ پہلو، وہ پیشانی اس پر داغا جائے گا۔ کیوں داغا جائے گا؟ اس لیے داغا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں ہم نے اور آپ نے مال کو خرچہ نہیں کیا۔ اور یہ بات جان لیجئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روز آنا 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو دیتا ہے تیرے راستے میں لگاتا ہے، تیری مسجدوں میں خرچ کرتا ہے، تیرے مدرسوں میں خرچ کرتا ہے، غریب و یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے کام آتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے، اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال کو بچا کر رکھتا ہے، روک کر رکھ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت سخت روک دیتے ہیں، اتنا سخت روکتے ہیں کہ 1 روپیہ ان کے جیب سے نکل جائے تو مجال ہے،
کہیں بھی ترس نہیں کھائیں گے، کہیں بھی دینا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے کہتے ہیں اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو روکتا ہے، جو اسٹور کر کے رکھتا ہے، جو بچا کر رکھتا ہے، جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال کو ختم کر دے۔ فرشتے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دینے والے کا مال بڑھے گا اور جو نہیں دے گا اس کا مال برباد ہوگا۔ وہ کیسے برباد ہوگا؟ بڑی بیماری آ جائے گی، حادثہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کمانے والا بچہ جو کماتا تھا وہی فوت ہو جائے گا، دکان میں برکت نہیں رہ جائے گی، کسٹمر نہیں آئیں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، بہرحال اس کا مال برباد ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوگا، زکوٰۃ دینے سے اسلام کی تیسرے رکن پر عمل ہوگا، زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملے گی، بے کسوں کی دعائیں ملے گی۔ اور ہم نے زکوٰۃ و صدقہ کیا ہے، اور ہم نے اگر صدقہ کر دیا، آپ نے مسجد میں کوئی چیز کام کر دیا، مدرسے میں کوئی کام کر دیا، صدقہ کر دیا، تو وہ آپ کے لیے ذخیرِ آخرت بن جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ آپ نے نل لگوا دیا، آپ نے فین لگوا دیا، آپ نے کوئی اور چیز کر دیا، مسجد کے لیے کر دیا، کہیں اور کر دیا، آپ نے کہیں درخت لگا دیا، آپ نے کہیں نل لگوا دیا، صدقہ کر دیا، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو مال جو آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے اس کی دولت سے فائدہ اٹھا کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے، یا مال کو بٹور کر اکٹھا کر کے کنجوسی کر کے بخیلی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ معزز مسلمان بھائی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیا، آسمان سے بارش رک گئی، سبزی مہنگی ہو گئی، تمام سامان مہنگے ہو جاتے ہیں۔ بات جان لیجئے، بارش ہی زندگی ہے، بارش سے پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ رہتی ہیں۔ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، سوچتا ہم نے کچھ بچا لیا، 1,00,000 روپے میں 2,500 بچا لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ آپ سوچتے ہو ایک تو کسی کا حق مار رہے ہو، وہ حرام کا مال ہے، اور دوسری بات یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بارش روک لیتا ہے، اور جب بارش رک جاتی ہے تو کتنی سامانوں میں مہنگائی آتی ہے۔ ادھر آپ نے بچایا تھوڑا، ادھر آپ کا جا رہا ہے۔ جو چیزیں 50 روپے کے جی ملنی تھی وہ 100 روپے 100 روپے کے جی ملتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سوچتے ہو کہ ہمارا بچ رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں، بچ نہیں رہا، بلکہ آپ گھاٹے میں جا رہے، نقصان میں جا رہے۔ اللہ رب العالمین بارش روک لیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش نازل نہ کرتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سامان کو گن کر، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے 2-4 ہزار نکال، 2-4 ہزار کیا نہیں، آپ کا جو بنتا ہے کلیکٹ کیجئے، اسے حساب میں لے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ، اس کو حساب میں کیجئے۔ تجارت کی چیزیں جو آپ ہیں اس کو حساب میں کیجئے۔ زمین کا کاروبار کرتے ہیں تو زمین کا کاروبار کرتے اس کو بھی پیسے میں کلیکٹ کیجئے۔ آپ نے گھر بنائے اس میں زکوٰۃ نہیں، آپ گاڑی سے چلتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، لیکن آپ دکان کا آپ سامان بیچتے ہیں، آپ زمین بیچتے ہیں، تو یہ جو زمین کا کاروبار کرتے ہیں اس کو بھی پیسہ میں جوڑنا ہے، اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ جانوروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں 40 بکری پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، 30 گائے پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، 5 اونٹ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات کبھی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی، زیادہ سے زیادہ تیرے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو تمام مسلمان بھائیوں کو جو مالدار ہیں انہیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالیں۔ الہ العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید